بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نیو یارک سے لائیو دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمود احمد آوان، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ ہیں لاہور پاکستان سے بذریعہ اسکائپ عثمان اللہ خان صاحب۔ ناظرین، امید ہے کہ آج جو ہمارے فادرز ہمارے ویورز ہیں، آپ کا فادرز ڈے بہت اچھا گزرا ہوگا، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے اکٹھے گزارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اکٹھا رکھے اور اپنی رحمتوں کی بارش آپ کے اور آپ کے خاندان پہ رہے، یہ ہماری دعا ہے۔ آج کچھ خبریں ناظرین ایسی ملیں کہ جس سے بڑا دل افسردہ بھی ہوا، بڑا دکھ بھی ہوا کہ بطور امت مسلمان جو ہیں ہم، وہ بہت پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے ذلتیں ہمارے مقدر میں لکھتی گئی ہیں، اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، وہ ہم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک امت کے طور پہ اس دنیا میں بنایا، ان کی تربیت کی، اور بطور امت ایک چھوڑا، ایک نہیں بہت بے شمار احادیث ہیں، قرآن کی آیت ہیں جس میں ہر بہت ہی تاکید سے اس بات پہ زور دیا گیا کہ آپ اکٹھے رہیں اور بطور امت اپنے معاملہ سلجھائیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ آپ غور کرتے ہوں گے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی یا مسجد میں نماز پڑھنے کی کیوں فضیلت ہے۔ نماز تو وہی ہوتی ہے جو آپ گھر پہ پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ ساتھ میں پڑھتے ہیں تو اس کی ریوارڈز اور اس کا اجر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ سارے مسلمان ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے معاملات، ایک دوسرے کی پریشانیوں کا، ایک دوسرے کے مسائل کا ان کو علم ہوتا ہے، بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں۔ تو آج یہ چیز ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے، خود غرضی بہت آ گئی ہے۔ اگر ہمارا گھر ٹھیک چل رہا ہے، ہمارے بچے ٹھیک ہیں، ہمارا کاروبار اگر ٹھیک ہے، اگر ہمیں خود ذاتی طور پہ میرے خاندان کو کوئی اگر پرابلم نہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، چاہے دوسرے کتنے ہی پریشان کیوں نہ ہوں۔ اور اسی وجہ سے آج جو دشمن ہیں امت مسلمہ کے، وہ چڑھ دوڑے ہیں ہمارے اوپر۔ ان کا ایک ہی مشن ہے کہ کسی طرح ہم کو کمزور کر دیں، ہم کو ختم کر دیں، اور اس کے جواب میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ سب سے بڑا نقصان جو ہوتا ہے کہ وہ جب ہمیں احساس، جسے احساس زیاں کہتے ہیں، وہ کارواں کے دل سے اگر جاتا رہے تو پھر ہمیں کوئی بھی اس تباہی سے نہیں بچا سکتا۔ تو آپ سے گزارش کرنی تھی کہ اپنے آپ سے شروع کریں، میں بھی اپنے آپ سے شروع کروں، ہم امت کا خیال رکھیں، ہم امت کا خیال رکھیں، امت کا، ان کی اپنے جتنے جاننے والے ہیں، ایک محلے سے، ایک چھوٹے یونٹ سے، ایک نیبرہڈ سے شروع کریں، اور ہمارا مقصد صرف یہ ہو کہ ہم نے امت کو، اس کو پھر وہی انشاءاللہ عظمت اور عزت دلوانی ہے جو پہلے تھی جب مسلمان اکٹھے تھے۔ تو آپ سے جس طرح بھی ہو سکے، جو بھی ممکن ہو سکے، تو آپ ضرور کریں، اللہ سے بھی مانگیں۔ اور ناظرین، اللہ سے مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ 2 نفل صلاۃ الحاجہ۔ آپ سب یہ اپنا معمول بنا لیں کہ آپ نے روزانہ 2 نفل صلاۃ الحاجہ پڑھنی ہے۔ اس میں اپنی ذاتی حاجات کے لیے بھی اور امت کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ہمارا جو رب ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، اس سے دعا کریں، رو رو کے، گڑ گڑا کے۔ یہ بہت ضروری ہے، ورنہ اس کے نقصانات جو ہیں وہ بہت ہی، میں اللہ مجھے معاف کرے، میں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ کیا نقصان ہو جاتے ہیں۔ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں جب ان کے اندر سے یہ احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ کالز ہیں، تو ہم شروع کرتے ہیں کالز کا سلسلہ۔ جی، پہلی کال ٹیکسس سے ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ایکدم صاحب، آپ کا مجھے شکریہ ادا کرنا تھا۔ پچھلی دفعہ آپ نے کال کی تھی اور آپ نے مجھے کہا، تو تقریباً تحفہ ہی دیا تھا، کہا تھا کہ میں ہر وقت ہوں کہ آپ، تم میرے اللہ میں تیری بندی۔ یقین کریں، اس لفظ جب میں محسوس کر کے کہتی ہوں تو مجھے اپنے رب کو اتنے قریب پاتی ہوں۔ سبحان اس کے اللہ۔ لیے آپ کا بہت شکریہ ادا کریں، کیونکہ جب بھی میں یہ کہتی ہوں نا، ڈرائیونگ کرتے کبھی مجھے بہت اتنی قریب محسوس ہوتا ہے۔ اس کے لیے مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا تھا، اور میں کلمے کا بھی ویٹ کری جو مجھے عثمان صاحب نے بتایا تھا۔ ماشاء اللہ آپ جی، لوگ ماشاء اس کے لیے اللہ۔ شکریہ ادا کرنا تھا اللہ پہلے آپ مجھے۔ کو مزید ترقی دے، اللہ آپ کا ایمان مزید مضبوط کرے، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ دیکھیں، یہ ہم تو بندے ہیں، ہم تو غلام ہیں اللہ کے، ہم بکے ہوئے ہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف اللہ کی ماننی ہے، اللہ کی سن کے چلنا ہے، جو حکم ہوگا اللہ کا وہ ہم نے کرنا ہے۔ تو جب بار بار آپ کو، جب اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کرائیں گے
کہ میں بندہ تو اللہ میں بندی. یہ سب کے لیے میری گزارش ہے کہ آپ اللہ سے ہر وقت ہم کلام رہیں کہ تو ہمارا اللہ ہے اور ہم تیرے بندے ہیں, تیرے غلام ہیں, تو نے ہمیں خریدا ہوا ہے, ہم بکے ہوئے ان کی کیا حیثیت ہوتی ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ جی اگلی کال. جی ہیلو. جی 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 فرمائیے. ہاں جی, مجھے کوشچن بھی پوچھنا تھا اپنی بہن کے لیے جی جی کہ ان کی ایکچولی وہ ہیں تو پاکستان میں, لیکن ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. وہ اللہ رحم کہتی ہیں کہ ان کرے. کو ہر وقت جسم میں اتنا درد ہوتا ہے, لگتا ہے ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں, جوڑ ٹوٹتے ہوئے. انہوں نے ان کی ساری رپورٹ صحیح آتی ہے, سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں بالکل کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں. تو کافی علاج ہو رہا لیکن کچھ نہیں ہے, تو انہیں اس کے لیے پوچھنا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سکتے ٹھیک ہیں. ہے جی, آپ سنیں, میں اگلی کال بھی لے لوں اور دونوں کا جواب اکٹھا عثمان صاحب سے لیں گے. سین ہوزے سے ہیں جی حمیدہ. ہاں جی, میں السلام علیکم. بہت دنوں کے بعد میں نے فون کیا ہے. تو میں نے ایک کیس دیا تھا آپ کو ڈی این اے کا, جی جی یاد ہے آپ کو؟ جی جی محمد بالکل مصطفیٰ بالکل, وہ کا. بچے کا تھا جو. وہ پاس ہو گیا تھا, 99.9% پاس ہوا تھا. واہ تو ماشاء وہ اللہ. اس کے بعد کورٹ نے اس کا آرڈر دے دیا کہ اس کو سوشل اسٹڈی وہ اس کا دے دیں سیکورٹی. سوشل تو وہ سروسز. انہوں نے ابھی تک نہیں دیا. کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اچھا, 6 مہینے ہو گئے اس آپ بات کا کو. کوئی ریفرنس نمبر تھا, لیکن میرے خیال آپ نے اس سے پہلے, جب سے ہم نے ریفرنس نمبر دینے شروع کیا آپ نے اس سے پہلے کال کی تھی. تو ریفرنس تو میرا کوئی نہیں ہاں ہے. ٹھیک ہے, ابھی لے لیں. میں عثمان صاحب سے پوچھتا ہوں, آپ ذرا سن لیں گے. عثمان صاحب, وہ جو پہلی خاتون تھی ماشاء اللہ الحمدللہ, وہ بڑی خوش تھیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت اللہ کے قریب محسوس کر رہی ہیں, اور ان کا پہلے بڑی پریشانی تھی, وہ رو رہی تھی پہلی کال جب ان کی آئی تھی کہ کسی طرح اللہ کا قرب نصیب ہو جائے. تو اور ان کی بہن پاکستان میں بیمار ہیں, ان کو بھی بتا دیں. اور یہ جو ابھی بہن نے کال کی ہے, ان کا مجھے یاد ہے 2-3 دفعہ پہلے بھی کال آئی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کا وہ بڑا اچھا رزلٹ آیا ہے اور کورٹ نے آرڈر دیا ہے, لیکن ابھی تک ان کو ملا نہیں ہوا سوشل سیکورٹی. جو پہلی کال تھی ان کے لیے سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں 41 دن. ان کی بہن بیمار ہے تو ان کی بہن پئیں. جی جی, ان کی ٹھیک ہے بہن پئیں. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو ہے ان کا ریفرنس نمبر ہے 55. ٹھیک ہے آیت کریمہ پڑھنی ہے 313 مرتبہ, ٹھیک ہے جی. 19 دن. 19 دن کے بعد رابطہ کریں. یہ مصطفیٰ کی ماما بول رہی ہوں میں. 313 مرتبہ پڑھنا ہے. جی اچھا, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. اوکے جی, آپ کا بھی شکریہ, اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اگلی کال جی, ٹیکسس سے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مجھے اپنے بیٹے کے, میں جو پہلے آپ کے پروگرام کی بہت تعریف کرنی تھی, اور اس کے بعد مجھے اپنے بیٹے کا کرنا تھا. وہ ایک اچھی کمپنی میں کام کرتا ہے لیکن وہاں مستقل نہیں. کچھ ایسا بتا دیں کہ وہ مستقل ہو جائے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ ضرور, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ بھی 2 نفل صلاۃ الحاجہ پڑھ کے دعا کیجیے گا. عثمان اللہ خان صاحب سے بھی پوچھتے ہیں. جی عثمان صاحب. ان کا ریفرنس نمبر ہے جی 56. انہوں نے ایک وظیفہ ان کے اپنے لیے بھی بتا رہا ہوں, دن میں کسی بھی وقت بسم اللہ 19 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں. اچھا, یہ اپنے لیے, یہ ان کے لیے. اور بیٹے کے لیے؟ اور ان کے جو بیٹے کے لیے وہ یہ ہے بسم اللہ 319 مرتبہ. اچھا جی. کتنی دفعہ آپ نے جی اپنے لیے 19 دفعہ پڑھ کے بسم اللہ اول آخر درود شریف اور پانی پہ دم کر کے پی لینا ہے, اور بیٹے کے لیے بسم اللہ ہی پڑھنی ہے 319 دفعہ پانی پہ دم کر کے اول کسی آخر بھی درود. وقت پڑھ لوں؟ جی کسی بھی وقت پڑھ لوں؟ جی, کسی بھی وقت پڑھ لیں اور پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جواب جو ہے, اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی. نیکسٹ کیلیفورنیا سے کالر ہیں جی اگلے ہمارے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ریفرنس نمبر ہے 38 جی. جی جی فرمائیے. آپ مجھے وظیفہ دیا تھا 11 دن آیت الکرسی پڑھنے کا, تو وہ الحمدللہ میں نے وظیفہ پورا کیا. لیکن وظیفے کے دوران 2-3 چیزیں میرے مشاہدے میں آئی ہیں. جی جی. ایک دن مجھے اپنے گریبان سے ایسی اسمیل آ رہی تھی جیسے کوئی کسی نے بہت الٹی کی ہوئی ہو. اوہو. اور اچھا, اس کی آپ کو اسمیل آ رہی تھی؟ جی. اچھا. حالانکہ مطلب جی الحمدللہ جی, اس وغیرہ میں نے کیا ہوا تھا, صاف ستھرے کپڑے تھے. مطلب بظاہر کوئی ایسی وجہ نہیں تھی.
بظاہر کوئی ایسی وجہ نہیں تھی. ٹھیک ہے جی. اور دوسری دفعہ وظیفہ کر رہا تھا تو میری بیگم جو ہیں وہ کمرے میں داخل ہوئی اور پھر وظیفے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کو کوئی اسمیل آئی کمرے میں؟ میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی گندی اسمیل تھی کمرے میں. تو میں نے کہا نہیں مجھے نہیں محسوس ہوئی. اور تیسری چیز یہ کہ جی جو نوکری تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو انہوں نے بتایا تھا جی 11 دن کا کہ یہ پڑھیں تو پھر وہ دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہیں. جی عثمان صاحب نے کہا تھا آپ 11 دن یہ پڑھیں جی جی تو پھر علاج کی طرف چلیں. جی 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 تو اچھا کہ آپ نے کال کر لیا. آپ آج پوچھتے ہیں ان سے. آپ ذرا سنیے گا پلیز. جی عثمان اللہ صاحب. ایک تو اس میں بات یہ کہ جو نوکری والی بات ہے وہ ہمیں بتائی نہیں کہ ہمارے پاس بزنس لکھا ہوا ہے کہ اپنا بزنس ختم. ویسے بھی ہم اسرات کے لیے کر رہے ہیں, آگے ہم بزنس کے لیے ہی کریں گے, آگے نوکری کے لیے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ کو جو اسمیل آئی اس میں دو باتیں ہوتی ہیں, آیا آنے والے کی اسمیل تھی یا جانے والے کی اسمیل تھی. یہ عملیاتی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے پاس یہ جواب ہے کہ یہ جانے والے کی اسمیل تھی, اس لیے یہ ایک پازیٹیو بات ہے. اچھا اس وقت جو اثرات کچھ کم ہو گئے ہیں, اب ہم آپ کے بزنس کی طرف توجہ کرنے لگے ہیں. اپنے بزنس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم 319 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. 17 دن کا یہ عمل ہے. 17 دن کے بعد آپ نے ہمیں کال کرنی ہے اور صدقے کا یاد کروانا ہے. ٹھیک ہے جی. جو 11 دن پڑا ہے اس کا اثر ہوا ہے. اچھا الحمدللہ. ہاں جی الحمدللہ. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ایسے اثرات تھے وہ چلے گئے ہیں جن کی اسمیل آپ کو آئی, اور اب آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے 319 دفعہ. اور پھر کتنے دن بعد کال کریں جی؟ 17 دن بعد. 17 دن بعد. ابھی اثرات 100% ختم نہیں ہوئے. اچھا اثرات ختم ہونا شروع ہو گئے ہیں. جاری ان کی جو روانگی ہے گھر سے یا آپ لوگوں کے اوپر سے وہ شروع ہو چکی ہے. چلیں الحمدللہ. اس لیے ہم ساتھ ساتھ اثرات کو ہم خود دیکھ لیں گے یہاں پہ. اب آپ بس بسم اللہ پڑھیں اور اپنے بزنس کی طرف توجہ کریں. ٹھیک ہے. عثمان صاحب بزنس تو میرا اس وقت ہے نہیں, میں تو اس وقت جاب کر رہا تھا. اور وہ کیا اب آپ جاب ڈھونڈیں گے؟ جی ہاں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی, جاب کی نیت کر کے کر لیں. ہم بھی پھر جاب کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت 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 شکریہ. بسم اللہ جی 319 دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے. اور کتنے دن؟ 17 دن. 17 دن. جی جی. اور کوئی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں؟ جی جی کسی ٹائم بھی. اچھا جی بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے. شازیہ نیو یارک سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں شازیہ بات کر رہی ہوں نیو یارک سے. جی جی فرمائیے. جی میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ ابھی کچھ سالوں سے بس یہی پرابلم ہے, کبھی بیماری کا ہوتا ہے, کبھی کچھ. ابھی مجھے گال سٹون کا بتایا ہے ڈاکٹروں نے. اچھا گال بلیڈر میں سٹون ہے. جی اچھا تو کوئی درد؟ لیکن مجھے وہ پین, اللہ کا شکر ہے پین وغیرہ نہیں ہے, لیکن وہ یہی بولتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جی سرجری کروا لیں. صحیح ہے. تو آپ نہیں کروانا چاہتی سرجری؟ جی نہیں, میں سرجری کیونکہ اس سے پہلے بھی مجھے دانتوں کا بہت زیادہ پرابلم ہوا تھا. وہ سرجری کروائی تو اس کے بعد مجھے سر میں بہت پرابلم رہا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب آپ پلیز بتا دیجیے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی. سن لیجئے, آپ کا ریفرنس نمبر بھی وہ دے گے آپ کو, اور آپ ان کی بات غور سے سنیے ذرا. جی عثمان اللہ خان صاحب. ریفرنس نمبر ہے جی 57. آیت الکرسی پڑھنی ہے 11 مرتبہ, 11 دن پڑھ کے پانی پہ دم کرنا ہے, اس کے بعد کال کیجیے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کالر جی. ہلو نیو یارک سے مہر النساء ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے لاسٹ ویک بھی کال کیا تھا لیکن میں نے نام نہیں بتایا تھا. میرا ریفرنس نمبر 52 ہے. 52 ٹھیک ہے جی. جی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ مجھے بہت تنگ کر رہے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ یا تو وہ یہاں سے چلے جائیں یا وہ جو کچھ وہ جو آپ کے جو کرایہ دار ہیں نا. جی میرے کرایہ دار نہیں ہیں. ہاں مطلب آپ کے ساتھ کرایہ دار ہیں جس بلڈنگ میں آپ رہتی ہیں. جی 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 مجھے یاد ہے. پوچھتے ہیں جی عثمان صاحب سے. آپ سنیے ذرا پلیز. میں بہت پریشان ہوں, پلیز اس کے لیے کچھ کر دیں. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کو آیت الکرسی بتائی تھی 11 مرتبہ 3 دن کے لیے, کیا آپ نے پڑھی ہے یہ؟ جی میں نے پڑھ لی ہے. وہ کس چیز کا تصور کر کے پڑھی, کیا نیت کر کے پڑھا؟ بس میں نے یہی تھا کہ یا تو میں جو ڈپریشن وغیرہ میں آ جاتی ہوں وہ ختم ہو جائے,
تو یا پھر یہ لوگ، میں یہ چاہتی ہوں کہ یا تو یہ لوگ چلے جائیں یا پھر یہ پینا چھوڑ دیں. ایک عمل میں اتنی ساری نیتیں نہیں کرتے باجی. جی. آپ آیت الکرسی کی تعداد بڑھائیں. اس اچھا. کو کریں 111 مرتبہ. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے اس کو 3 دن کرنا ہے. 9 تاریخ کو آپ کو عمل بتایا تھا، آپ 16 تاریخ کو 3 دن ختم کرنے کے بعد کال کر رہی ہیں. 111 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور صرف اپنی حفاظت کی نیت کر کے پڑھیں. ٹھیک ہے جی. اور جب 3 دن پڑھ لیں تو اس کے بعد ہمیں کال کریں. جی ہاں ناظرین، یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے بعد آپ کال کر لیا کریں. میں آپ کو انشاءاللہ پروگرام میں ان کا نمبر بھی بتاؤں گا، اور ان کا ویب سائٹ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ abbaskaworld.com. اب تو میرے خیال سینکڑوں مرتبہ میں بتا چکا ہوں پروگرام کے دوران، آپ کو یاد ہو جانا چاہیے. abbaska ABASKA world WORLD.com. اس پہ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مفید معلومات ملیں گی، اور عثمان اللہ خان صاحب سے کانٹیکٹ کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے وہ بھی اس کے اوپر ہے، کہ ای میل کے ذریعے یا ٹیکسٹ کے ذریعے یا اسکائپ کے ذریعے وہ سب، اور اس کے اوقات جو ہیں خاص طور پہ کہ کس وقت جب آپ کال کریں گے، کس دن کال کریں گے تو ان سے آپ کی بات ہو سکتی ہے. تو آپ اس پہ جائیے. اور ویسے میں انشاءاللہ پروگرام ختم ہونے سے پہلے ان کا ٹیلی فون نمبر بھی آپ کو بتاؤں گا. وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے جو اسپانسر ہیں، پہلے دن سے اللہ نے ان کے کاروبار میں بہت ہی برکت دی ہے. بہت ہی اچھے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں. وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں جو اس کے مالک ہیں، اور انہوں نے یہ جو قدرتی اجزاء سے، خاص طور پہ شہد، جیسے کہ ان کے نام سے ظاہر ہے honeyderm.com، انہوں نے مختلف پروڈکٹس بنائے ہیں، جن میں ایک تو بالوں کے لیے ہے، شیمپو بھی ہے، اور ان کا ہیئر بیک ایک لوشن بھی ہے. بہت اچھے آپ کے بال ہو جائیں گے، گرنے تو فوراً ہی بند ہو جاتے ہیں. اور اگر مستقل طور پہ، باقاعدہ طور پہ اگر آپ اس کو یوز کرتے رہیں گے تو بال اگیں گے بھی انشاءاللہ. اس کے علاوہ ڈرماٹونک ان کی کریم ہے، چہرے کے لیے بہت ہی زبردست ہے. میں خود بھی استعمال کرتا ہوں. ناظرین، میں اس لیے اتنے زور سے اور یقین کے ساتھ یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں خود بھی اس کا باقاعدہ طور پہ استعمال کرتا ہوں، اور مجھے الحمدللہ بہت افاقہ ہے. یہ میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ جھوٹ کے زمرے میں آ جائے گا. الحمدللہ بہت افاقہ ہے. اور خاص طور پہ ان کا جو ڈائبیٹک سپورٹ فارمولا ہے وہ تو بہت ہی زبردست ہے. جو ہمارے ڈائبیٹک ویورز ہیں، ناظرین ہیں، ان سے خاص طور پہ میری درخواست ہے کہ وہ ضرور اس کو استعمال کریں. آپ بہت ہی اچھا محسوس کرنے لگیں گے. اور دوسرے ہمارے ہیں جی کابل کندھار ریسٹورنٹ، جو ہے افغانی کھانوں کا ریسٹورنٹ ہے، ازلن نیو جرسی، یہ جو اوک ٹری کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ ریسٹورنٹ ہے. بہت ہی زبردست کھانے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، کسی کھانے کی تعریف تو آپ کر دیتے ہیں، لیکن اس کا صحیح پتہ اسی وقت چلتا ہے جب آپ کھائیں گے. میں آپ کو کتنا بھی کہوں کہ یہ بہت مزیدار ہے، بہت لذیذ ہے، منہ میں پانی تو آ جائے گا، لیکن اصل مزہ اسی وقت ہی پتہ چلے گا جب آپ کھائیں گے. تو وہاں جائیے، کندھار ریسٹورنٹ پہ، اوک ٹری روڈ پہ ہے، اور ان کے کھانوں سے لطف اٹھائیے. آپ ہرگز مایوس نہیں ہوں گے. یہ کیٹرنگ بھی کرتے ہیں، اپنی نیکسٹ کیٹرنگ افغانی کھانے سے کروائیے. اور اس کے علاوہ ان کے شالیمار کے نام سے دیسی ریسٹورنٹ بھی وہیں پہ 7 چند قدموں کے فاصلے پہ ہیں. اور شالیمار حلال میٹ اور شالیمار گروسری بھی وہیں ہیں. تو آپ کے ایک ہی ٹرپ میں سارے کام ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اور میری طرف سے آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک چھوٹی سی یاد دہانی کہ اللہ سے مانگیں، جتنی بھی زیادہ ہو سکے، جس طرح بھی ہو سکے اللہ سے مانگیں. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب طریقے بتائے ہیں، تو سب سے افضل طریقہ اللہ سے مانگنے کا ہے 2 نفل صلاۃ الحاجات. نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں اور اللہ سے اپنی حاجات پوری کروائیں.
ہماری اگلی کالر ہیں جی سمینہ ہیں ٹیکساس سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے اپنی بیٹی کا پوچھنا تھا. اس کی عمر ہے 29 سال اور نام ہے سمیہ احمد. جی جی. اور اس کی شادی کا مسئلہ تھا کہ مطلب اس کے ساتھ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے, کچھ کوئی نہ رشتہ آتا ہے نہ کوئی بات ہوتی ہے, حالانکہ ماسٹرز ہے اور اپنا جاب کر رہی ہے بہت اچھی یہاں. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ فکر نہ کریں. اب ذرا ان کی بات سنتے ہیں. جی عثمان اللہ صاحب. عمر کیا ہے ان کی؟ 29. ان کا ریفرنس نمبر ہے جی 58. انہوں نے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور ایک دفعہ چاروں کل. یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچی کو پلائیں. 11 دن کا عمل ہے, 11 دن بعد رابطہ کریں. اچھا لڑکی ادھر نہیں رہتی ہے, وہ دوسری جگہ رہتی ہے اپنی جاب کے قریب. اسے بتائیں خود پڑھ لے, خود پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لے. اگر وہ خود بھی نہ کر سکے تو آپ اس کے لیے خالی پڑھ دیں 11 دن. ہاں کوئی اتنا لمبا عمل نہیں ہے, اسے ذرا ترغیب دلائیں تو. 1 منٹ کی تو پڑھائی ہے, ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنی اور ایک دفعہ چاروں کل. اور کتنے دن تک پڑھتے رہنا ہے؟ 11 دن. 11 دن کے بعد میں آپ کو ٹیلی فون نمبر بتاؤں گا تو آپ نوٹ فرما لیجیے گا, اور پھر 11 دن کے بعد آپ بتائیے گا عثمان اللہ صاحب کو کہ کیا حالات ہیں, آیا کوئی اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے, کوئی موومنٹ ہوئی ہے, تو پھر وہ دیکھیں گے کہ اب کیا حالات ہیں, تو پھر اگلا آپ کو عمل انشاءاللہ بتائیں گے. اچھا بیٹی کے ساتھ ساتھ میں بھی پڑھ لوں, مطلب اگر وہ وہاں پڑھ رہے میں پڑھ لوں؟ بالکل پڑھیں, آپ بھی کیوں نہیں پڑھیں. اوکے ٹھیک. قرآنی آیات ہیں, اس میں اللہ کا, اس سے اللہ کا حکم عرض بھی کرنی تھی جی. جی جی. دیکھیں اگر جس طرح ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ 3 دن بعد کال کریں, 11 دن بعد کال کریں, اس کال کے آنے یا نہ آنے پہ اگلے بندے کی طلب کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو اپنے کام کی طلب کتنی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو ضرور کال کیجیے گا. اچھا تو اسی نمبر پہ جو آپ کا آ رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں, یہ نہیں, میں آپ کو نمبر بتاؤں گا. پروگرام دیکھتے رہیے, پروگرام میں ان کا نمبر بتاؤں گا. اوکے جی. آفتاب صاحب ہیں جی نیو جرسی سے. السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. ماشاءاللہ سے بڑا اچھا آپ کا پروگرام چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ جی, آپ کا پروگرام ہے جی. یہ جی میری یہ گزارش تھی کہ میں جاب کر رہا ہوں ابھی, اور میں اپنا پروفیشن چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, اور سافٹ ویئر سائڈ پہ, اور میرے 5-6 انٹرویوز ہو چکے ہیں اور کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آ رہا, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے گا. کہ اس وقت کون سی لائن ہے آپ کی؟ ابھی سپلائی چین مینجمنٹ. تو آپ ادھر جانا چاہتے ہیں سافٹ ویئر کی طرف؟ جی سافٹ ویئر کی طرف. تو اس کی پڑھائی وغیرہ کی ہوئی ہے آپ نے؟ جی جی میں نے بیچلر کیا ہوا اس میں. اچھا اچھا. پاکستان سے کیا تھا اور ادھر آ کے میں اس میں جاب کرنا چاہتا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ فکر نہ کریں آپ. جی عثمان اللہ صاحب. آپ کا ریفرنس نمبر ہے جی 59. ایک تو آپ کا بھی فوری طور پہ جانا اچھا نہیں آ رہا, اس کے لیے خود بھی استخارہ کریں, 2 نفل پڑھیں, اللہ سے دعا مانگیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے, اور پھر سو جائیں. آپ کو انشاءاللہ 7 دن میں کوئی نہ کوئی اشارہ مل جائے گا. میرا یہ مشورہ ہے کہ ابھی نہ کریں. لیکن یہ جس طرح ٹھیک نہیں آ رہا, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ آپ کا یہ جانا جو خواہش ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کریں. اس کے لیے روزانہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں. کم از کم 40 دن آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے, ایک مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے. بہتر ہوگا پانی پہ دم کر کے پئیں. 40 دنوں کے بعد آپ نے پھر خود استخارہ کرنا ہے کہ کیا اب آپ کا جانا بہتر ہے. اگر اس وقت کوئی چیز آئے, ہماری مدد کی ضرورت ہو, تو کال کر کے اگلا عمل پوچھ لیں. ٹھیک ہے جی آفتاب صاحب, یہ کر لیجئے گا ضرور. ہاں کیونکہ اللہ کے کلام میں بہت طاقت ہے. اللہ کا کلام ہے جو دنیا کا مالک خالق رازق ہے, اس کے کلام میں کیوں نہیں طاقت ہوگی. جی بالکل, تو آپ ضرور کر لیجئے گا. جی اگلے کالر. ہلو. جی 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 السلام علیکم. ہلو. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, دیکھتے ہیں. بہت شکریہ جی. ہاں جی, مجھے ایک تو میں نے ہرنیا کی سرجری کرائی ہے, اور اس میں مکمل آرام ابھی نہیں آیا ہے, اور دوسرا میرے گھٹنے کا, دونوں گھٹنوں کا بہت ہی درد رہتا ہے, اور میں چلا بھی نہیں جاتا. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نی ریپلیسمنٹ کرائے. آپ کا نام کیا ہے؟ علی ہے جی؟ نثار قریشی. نثار قریشی. ہاں جی, میں نیو یارک سے. کیا عمر کیا ہے آپ کی نثار بھائی؟ 53. اچھا ٹھیک ہے, آپ سنیے ذرا. جی عثمان صاحب. ان کا ریفرنس نمبر ہے جی 60. ایک تو آپ نے صدقہ کرنا ہے کثرت کے ساتھ. 40 دن کا عمل ہے, 40 دنوں میں صدقہ کریں کثرت کے ساتھ,
اور سورہ فاتحہ کو کھلا پڑھیں. جب ٹائم ملے سورہ فاتحہ پڑھتے رہا کریں اپنی اس بیماری اور ان ساری جو تکلیفیں ان کی نیت کر کے. اس پہ پانی پہ دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف پڑھنا ہی ہے. وہ دن میں آپ سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھ لیں, 100 دفعہ پڑھ لیں, جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں, لیکن صدقہ ضرور کریں کثرت کے ساتھ. کوئی ایسی ترتیب اگر آپ بنا لیں جس میں روزانہ کا صدقہ ہو, چاہے تھوڑا سا ہو, تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو کیا آپ تجویز فرمائیں گے عثمان صاحب کہ کوئی ڈالر یا کوئی چیزیں یا کیا کرے صدقہ؟ جو ان کو آسان لگتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کے جو چیز جس میں ان کو آسانی ہے نا وہ والا اپنائیں, جس کو یہ مستقل جاری رکھ سکیں. ہاں یہ ضروری. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. زاہدہ ہیں جی کنیکٹیکٹ سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. میرا نام ہے زاہدہ سلطانہ. جی جی. اور جو ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے بیٹے جو ہے وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو ہے کاروبار کچھ جمتا نہیں ہے اور جو ہے کر نہیں پاتے ہیں کوئی کاروبار نا. ابھی تک کیا کیا انہوں نے؟ ابھی تو اسٹور پہ ہی کام کر رہے ہیں. اپنا اسٹور شروع کیا ہے؟ نہیں انہوں نے اپنا اسٹور ابھی تک شروع نہیں کیا. وہ ارادہ تو ہے ان کا, لیکن ہو ہی نہیں پاتا ہے. کہیں نہ کہیں پیسے لگ جاتے ہیں, خرچ ہو جاتے ہیں, اس طرح سے کچھ ہو جاتا ہے, یا کوئی ایسا راستہ نہیں بنتا جو کاروبار. لیکن جہاں وہ کام کر رہے ہیں وہ صحیح چل رہا ہے؟ وہاں جو کام چل رہے ہیں ہاں وہ تو بس اتنا چل رہا ہے کہ گزارا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب مقصد خواہش آپ کی ہے کہ اپنا ان کا کاروبار ہو اور وہ چلے بھی. جی خواہش یہ ہے کہ کاروبار کچھ ہو جائے. جی انشاءاللہ. آپ سن لیں تاکہ گھر وغیرہ کچھ ہو جائے, کیونکہ ابھی گھر بھی ہمارا رینٹ پہ ہی ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ کاروبار وغیرہ ہو تو ہمارا گھر بھی بن جائے. ٹھیک ہے جی, اب بات سن لیں ان کی ذرا غور سے. یہ جو آپ کے بیٹے کاروبار وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا مشورہ کس سے کرتے ہیں؟ بڑا کس کو بنایا ہوا ہے؟ کس سے پوچھ کے چل رہے ہیں؟ کسی سے بھی پوچھ کے نہیں چل رہا ہے. ہاں جی, اب یہاں پہ رک جائیں. یہ دیکھیں جی, یہ مسئلہ جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ ایک امت, جب تک ہم کسی کو بڑا نہیں نہ بناتے مدد نہیں آتی. جب تک ایک گھر کا سربراہ نہیں ہوگا, اگر ہم گھر میں کسی کو سربراہ نہیں مانتے تو ویسے باہر نکل کے محلے میں کس کو مانیں گے, ملک میں کس کو مانیں گے؟ ہم تو مانیں گے نہیں کسی کو. تو سب سے پہلے کسی کو بڑا بنائیں جس سے ظاہری طور پہ مشورہ کیا کریں, جس کی بات مان کے وہ چلیں. تعوذ ہے جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ پڑھ کے. یہ آپ کے جو دونوں بیٹے ہیں ان کو پانی پلائیں تاکہ ان کے اندر ماننے والی بات آئے. اول آخر درود شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 دفعہ پڑھنا ہے جی. 11 دن کا عمل ہے. 11 دن کا عمل ہے. آپ کا 61 ہے. اور میں ہی والدہ ہوں اور جو ہے اور کوئی بھی نہیں ہے بڑا. ماننے کا جذبہ نہیں آ رہا. 11 دن کا یہ عمل کر لیں, اس کے بعد مجھے کال کریں, پھر انشاءاللہ آگے راستے کھلیں گے. محترمہ صرف گھر کے بڑے نہیں ہوتے, اور بھی بڑے آپ کو مل جاتے ہیں جو سنسیئر لوگ ہوتے ہیں, اچھا مشورہ دیتے ہیں, جن کا تجربہ بھی ہوتا ہے کسی کام میں, ان سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے. نیکسٹ کالر جی. ٹھیک ہے, تھینک یو. شکریہ جی. جی ٹیکسس سے ہیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے. کہہ رہے ہیں جی کہ فون میں کچھ پرابلم آ گیا ہے, اس کے لیے بھی عثمان صاحب ذرا دعا کریں. میرے خیال بریک لے لیتے ہیں تاکہ اس دوران فون سسٹم ہم ٹھیک کر لیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے اسپانسر ہیں MaryMax.com. یہ ویب سائٹ ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ان کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں. کس والدین, سب کی یہی خواہش ہوتی ہے, ہماری بھی دعا بھی ہے, اور ہم اس کا اظہار بھی بارہا کر چکے ہیں. تو اس کے لیے MaryMax.com پہ جائیے. بہت ہی اچھا ویب سائٹ ہے, یہ پاکستانیوں نے بنایا ہے اور بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں. ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے اس کے بنانے میں سوائے اس کے کہ آپ کے لیے ایک ایسا موقع, ایک ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا جائے کہ آپ کو رشتے ڈھونڈنے میں آسانی پیدا ہو. تو MaryMax.com پہ ضرور جائیے گا, آپ رجسٹر کروائیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں رجسٹر کروا چکے ہیں. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسا بندوبست فرمائے کہ آپ کے بچوں کا نہایت مناسب جگہ پہ رشتہ ہو جائے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद, हमारे साथ रहने का शुक्रिया और मेरी तरफ से आप सबको फिर एक दफ़ा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी गुजारिश है कि वो अब्बास का वर्ल्ड का अगर लोअर थर्ड लगा सकें तो आप वो एड्रेस नोट फरमा लीजिएगा। इनका जो उस्मानुल्लाह खान साहब का वेबसाइट है, और इसके अलावा मैं नंबर भी बता रहा हूँ, आप नोट, हाँ वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है abbascaworld.com, और मैं आपको नंबर भी बता रहा हूँ, उनका टेलीफोन नंबर भी वो है 0119233477830 323-467-7830। इसके अलावा फ़ेसबुक पे भी आप जा सकते हैं। अब्बास का वर्ल्ड को अगर आप लाइक करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही वहाँ दुआएं मिलेंगी, अमलियात के भी तरीके हैं, और बड़ा एक ये एलेबोरेट किस्म का एक वेबसाइट है, आई मीन फ़ेसबुक का पेज है, तो बहुत ही मुफीद मालूमात इंशाल्लाह आपको वहाँ से मिलेगी। कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं जी। न्यूयॉर्क से हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप हो गई। अगले कॉलर बताइए जी। अब्दुल रज़ाक साहब हैं कनाडा से, अस्सलाम वालेकुम जी। रज़ाक साहब अस्सलाम वालेकुम। आप अगर अपने टीवी की आवाज़ बंद कर देंगे तो आपको हमारे साथ बात करने में बहुत आसानी रहेगी, वरना वो थोड़ा सा सेटेलाइट का डिले होता है। चलें जी, हसन साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ आ रही है हमें? हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी फरमाइए। जी मैं अब्दुल रज़ाक बोल रहा हूँ कनाडा से। अच्छा जी, जी फरमाइए। आज से तकरीबन 4 मंथ पहले मैंने कॉल की थी। जी मुझे याद है। तो आसमान साहब ने पढ़ने के लिए बताया था आयतुल कुर्सी, तो उन्होंने बोला था कि बाद में मुझे फ़ोन करना। अच्छा। और रास्ते में कुछ मेरे ख्याल छुट्टी चले गए थे, क्या हुआ कि कॉल नहीं हो सकी। तो आज दोबारा मैंने कॉल की है, तो पता करना है कि बाद में हमने क्या करना है। कोई बच्चों का कोई परेशानी थी, कोई घर की परेशानी थी, इसलिए कॉल की थी मैंने पहले। अच्छा, क्या पढ़ने को बताया था आपको? आयतुल कुर्सी पढ़ने के लिए बताई थी। कितने दिन? 41 डे मेरे ख्याल बताई थी। अच्छा, अब तो क्या हालात हैं? से पहले बताई थी, 4 मंथ हो गए हैं। जी जी, अब क्या हालात हैं आपके? कुछ नजर आ रहा है, अल्लाह ताला का करम है। तो मजीद बोला था कि दोबारा फिर कॉल करना। चलिए, बड़ा अच्छा किया, बड़ी देर बाद कर रहे हैं आप, लेकिन ठीक है। कॉल आसमान साहब भी नहीं थे तो दूसरा कॉल भी नहीं मिली। अच्छा ठीक है, आप पूछते हैं जी उनसे। अब आप अपना रेफरेंस नंबर शुरू दोबारा ले लीजिएगा। ठीक है जी, तो आपको बताते हैं कि अब क्या करना है आपने। ठीक है जी उस्मान साहब। इनका रेफरेंस नंबर है जी 62। इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़नी है 11 मरतबा 11 दिन, और पढ़ने के बाद आसमान की तरफ ऊपर मुंह करके फूंक मार देनी है। ठीक है। अच्छा, ये पहले भी पढ़ रहे थे यही, अब वही कंटिन्यू करें? हाँ जी, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के आसमान की तरफ ऊपर मुंह करके फूंक मार दिया करें रोजाना। दिन में किसी भी वक्त पढ़ लिया करें। अच्छा ठीक है। कितने दिन पढ़नी है? 11 दिन जी। 11 दिन, ठीक है। हाँ, और उसके बाद इनको कर लें, आप पाकिस्तान में फ़ोन करें। अगर यहाँ फ़ोन नंबर ना मिले, मुझे एहसास है कि बहुत ज़्यादा बिजी होता है हमारा नंबर, तो पाकिस्तान का नंबर प्लीज दे दीजिए। मैंने अभी बताया था, मेरे ख्याल आपने देखा नहीं। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला। ओके जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट जी हसन है, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? मैं ब्रैम्पटन कनाडा से बात कर रहा हूँ। अच्छा फरमाइए जी। हाँ जी, वो एक्चुअली मैंने अपनी वाइफ को स्पॉन्सर किया हुआ है, 2.5 साल हो गए हैं तकरीबन। अच्छा। तो मैंने पूछना था कि उनका कब तक हो जाएगा। तो कहाँ पे है वो? उधर ही पाकिस्तान में? हाँ जी, लाहौर में। ये तो आपको जल्दी मिलना चाहिए उनसे, बहुत देर हो गई है। पेपर वगैरह उनके पूरे हैं, उसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा? नहीं जी, अभी मेडिकल भी हो गया, सब कुछ हो गया, बस वेट ही हो रहा है। अच्छा, बाकी जो स्टेप्स होने थे वो पूरे हो चुके हैं? हाँ जी। तो ना इनकार हुआ है, ना ही आपका वो आया है अभी तक? हाँ जी, ना इनकार हुआ ना इकरार हुआ। ठीक है जी। जी उस्मान साहब। ये एक दिन का अमल है जी, ये लाहौर में करवाएं आप। सूर्य रहमान पढ़नी है 11 मरतबा जी। ये पढ़ने के बाद किसी मीठी चीज रखें पास, उसके ऊपर दम करें और इसको ना तकसीम करें, और इस अमल करने के 11 दिन के बाद मुझे कॉल करें, फिर मैं आपको देखेंगे कि इसका क्या असर हुआ वहां पे। ठीक है जी। तकसीम कैसे करना है उसको?
کیا کرنا ہے؟ مدرسے میں دے دیں, بچوں کو دے دیں, کہیں بانٹ دیں. مٹھائی رکھ لیں سفید رنگ کی اپنے پاس, جیسے برفی ہوتی ہے یا سفید چمچم ہوتی ہے, وہ ڈبہ اپنے پاس رکھ کے ٹرے میں, پلیٹ میں, کسی چیز میں مٹھائی رکھ لیں, کلو سوا کلو, اور سورہ رحمان پڑھیں 11 مرتبہ. پڑھنے کے بعد اس مٹھائی پہ پھونک مار دیں اور اس کو گھر سے باہر تقسیم کر دیں. گھر والے نہ کھائیں, کسی مدرسے میں بھیج دیں, مسجد میں بھیج دیں, کہیں پہ بھی اس کو تقسیم کر دیں. جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے 11 دن کے بعد آپ نے مجھے کال کرنی ہے. جی انشاءاللہ بڑا زبردست عمل ہے جی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت مدد شکریہ فرمائے. جی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی جی، کال اللہ کرنے کا. جی اگلے کالر. جی السلام علیکم. یہ پوچھنا تھا, میرا بھانجا ہے, جی جی, اس کی شادی میں کیا رکاوٹ ہے؟ میرے اس کے ماں باپ بہت پریشان ہیں, تو میں اس لیے آپ کو کال کر رہی ہوں. کیا نام ہے بھانجے کا؟ اس کا نام ہے عامر سلطان. اچھا, میں ادھر نیو یارک میں رہتے ہیں آپ؟ جی ہاں نیو یارک سے کری میں کال. یہ بڑا اچھا کیا آپ نے کال کر لیا, جی کیونکہ میں عامر کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. جی بہت ہی اچھا لڑکا ہے, بہت اچھا لڑکا ہے, بہت خوش قسمت ہوگی جس کو وہ ملے گا. لیکن میں حیران بھی ہوتا ہوں کہ ابھی تک اس کا رشتہ کیوں نہیں ہوا. تو یہ اچھا کیا آپ نے. عثمان اللہ خان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جی کیا کرنا ہے. اور میں ان کا پاکستان کا نمبر بھی مجھے نوٹ نہیں کر سکی, وہ بھی چاہیے. میں بتا دوں گا جی دوبارہ کال کے بعد. اچھا شکریہ. جی شکریہ. جی یہ ایک مٹھی ثابت سرخ مرچ لے لیں, ایک مٹھی ثابت سرخ مرچ لے کے عامر کے سر کے اوپر سے اس کو واریں, 7 چکر سیدھے 7 الٹے, اور اس کو چولہے پہ رکھ کے جلا دیں. آپ نے اچھا, صرف یہ ایک مٹھی دیکھنا ہے, ثابت لال مرچ لے کے عامر کے سر پہ سے وار دوں. وار دوں ایک تو رائٹ سے جسے کہتے ہیں کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز, دائیں ہاتھ سے بھی اور بائیں ہاتھ سے 14 چکر بن جائیں گے. جی اچھا. تو اس کے بعد عثمان صاحب چولہے پہ رکھ کے, ہاں چولہے پہ, تو یہاں اور طرح کے چولہے ہوتے ہیں وہ گیس والے. جی ہاں اسی پہ رکھ کے, توے پہ رکھ کے جلا دوں. ہاں توے پہ رکھ کے اس کو جلا دیں, آسان طریقہ. یہ بہت کرتے ہیں آپ کے, اتنے تو ہمارے پاکستان میں نہیں عمل ہوتے اتنے ہمیں یہاں سے پتہ چلتے ہیں, یہاں گھروں میں ہوتے ہیں. بہت کرتے ہیں لوگ, بڑا فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ. اچھا یہ ٹھیک کرنے ہے. کے بعد آپ نے جو چیز چیک کرنی ہے نا, وہ یہ کرنی ہے کہ اس مرچوں کی بو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. یہ کر کے تو آپ نے مجھے بتانا ہے. جی نمبر لکھ لیجئے دوبارہ آپ, 9223 9223 نہیں 92 جی 323 467 7830. ہاں جی شکریہ, جزاک اللہ. اوکے, اللہ تعالیٰ کا جلدی سے جلدی, مجھے تو بہت ہی خوشی ہوگی. آمین. جی اگلے. جی کون؟ شاردہ شاہدہ, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے پوچھنا تھا کہ میرے شوہر جو ہے وہ گھر لینا چاہ رہے ہیں اور کاروبار بھی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ ہو جاتی ہے, کچھ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ کچھ بن نہیں پاتا. تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہے کوئی ایسی رکاوٹ یا کسی نے کوئی جادو یا ایسی کوئی چیز تو نہیں کی ہوئی ہے؟ کیا رکاوٹ ہوتی ہے میری بہن؟ کسی نے کچھ کیا ہوا تو نہیں ہے؟ نہیں رکاوٹ آپ کہہ رہے ہیں رکاوٹ ہو جاتی, تو کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ یعنی رکاوٹ اس طرح کی جاتی ہے کہ یا تو اچانک پیسے ختم ہو جاتے ہیں, یا کسی اور چیز میں پیسے لگ جاتے ہیں, یا ان کا جو حوصلہ بنا ہوا رہتا ہے کہ ہاں اب لینا ہے گھر, تو وہ نہیں, ختم ہو جاتا ہے, وہ اچھا ڈر جاتے ہیں. اس کو آپ رکاوٹ سمجھتی ہیں, لیکن ہم عثمان اللہ خان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. جی عثمان صاحب. ان کا ریفرنس نمبر ہے 65, جو گھر لینا چاہ رہے ہیں وہ بھی. جی کیا بول رہے ہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ریفرنس نمبر ہے 65, جو گھر لینا چاہ رہے ہیں اور جو بزنس آپ کا کریں, دونوں فیصلے آپ کے ٹھیک ہیں. خیر و برکت کے لیے سورہ یاسین پڑھیں آپ, اور اس کے علاوہ اور کوئی وظائف نہ کریں, نہ آپ کریں نہ آپ کے میاں کریں. پڑھائی کی زیادتی کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی ہے. اچھا. سورہ یاسین صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے. اچھا. اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی وظیفہ کریں, عمل کریں, کسی سے اجازت سن لیں بات سن لیں, بات سن لیں پہلے. اپنی مرضی سے جس وقت وظیفے یا کیے جاتے ہیں تو اپنے ہی کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے. یہ کوئی روحانی تجربے کی بات ہے. ہم بھی سارا دن لوگوں کو دیکھتے ہیں, کیوں اپنا کام رک رہا ہے, ڈوز زیادہ لے لی. اگر آپ کو کچھ سر میں درد ہے تو آپ 1 پیناڈول کھائیں گے, 2 کھائیں گے, کچھ 6-7 تو نہیں کھا لیں گے نا. 6-7 کھائیں گے تو وہ درد اور زیادہ بڑھ جائے گی. عملیات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپنے کام کے لیے جتنی اس لیے تو تعداد رکھی جاتی ہے کہ جی 11 دفعہ پڑھیں, 111 دفعہ پڑھیں, 319 پڑھیں.
اس کی ایک تعداد ہوتی ہے, اس تعداد کو آگے پیچھے کرنے سے اثر بدل جاتا ہے. تو انہوں نے کتنی دفعہ پڑھنی جی؟ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے اپنے کام کے لیے, اس کے علاوہ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اپنے کاموں کے لیے سب بند کر دیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. جی اگلے کالر جی. ہلو. ہلو. ہاں جی ناہید. ہاں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا مسئلہ ہے کہ مجھے کافی عرصے سے 4-5 سال سے میرے بدن میں بہت درد رہتا ہے, جگہ جگہ درد کی جیسے چٹکیاں کرتی ہیں, اور پاؤں کے جو پیچھے کا حصہ ہے, ٹخنے کے پیچھے کا حصہ, یہ جگہ میری پکڑی جاتی ہے, اور جو بھی کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں رکاوٹ آتی ہے. تو پلیز آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے اور ایسا کیوں ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, سنیے. اب آپ کا ریفرنس نمبر ہے 66, اثرات کا معاملہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ نے پڑھنا ہے 11 مرتبہ. 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینا ہے صبح شام. دن میں 2 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے. 7 دن کا عمل ہے, 7 دن کر کے تو پھر بتائیے گا. جی بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر شازیہ ہیں جی. السلام علیکم. جی شازیہ. جی وعلیکم السلام. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ جی میں نیو یارک سے. جی جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے اپنے بھائی کے لیے پوچھنا ہے کہ نیو یارک سے. جی جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے. ٹی وی کی آواز بند کرو. عابد قریشی اس کا نام ہے, اور بہت جی بہت کتنے جب بھی شادی کا کوئی بھی وہ بنتا ہے ہوتا ہے, اور پھر کوئی نہ کوئی پرابلم آ جاتا ہے. تو یہ 3-4 سال سے ہو رہا ہے, اور اب ابو میرے بہت پریشان ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بس اب وہ بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ شادی کر دیں. تو بہت اچھا ماشاءاللہ نیک بھائی میرا اور شریف, اور لیکن یہ مسئلہ بن جاتا ہے کوئی اثرات کا ہے. کیا عمر کیا ہے جی بھائی کی؟ جی بھائی کی عمر کیا ہے؟ بھائی کی عمر ہے 40+ ہے. اوہ اچھا, عمر زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, آپ سنیے ذرا انشاءاللہ. 40+. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, سنیں آپ. جی عثمان صاحب. آپ کا ریفرنس نمبر ہے جی 67. آیت الکرسی پڑھنی ہے 13 مرتبہ 3 دن. پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں. 3 دن کے بعد کال کریں. ٹھیک ہے جی, 3 دن کے بعد آپ نے یہ عمل کر کے ان کو کال کرنا ہے. آپ کو یاد ہو گیا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھا ان کی کال ڈراپ کی. جی ارشد محمود صاحب ہیں جی کینیڈا سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں کینیڈا سے ٹورانٹو سے بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے. جی ارشد محمود نام ہے جی میرا. جی بھائی جی فرمائیں. جی میرے کو ایک گزارش کرنی تھی کہ میرے ہر طرح کے جتنے بھی فیملی ریلیٹڈ کام ہے یا پرسنل کام ہے, چاہے کاروبار ہے یا بیٹی کا رشتہ ہے, ہر چیز میں میرے کو رکاوٹ آتی ہے. اور خاص کر میرا جو امیگریشن کا مسئلہ ہے پچھلے 12 سال سے اٹکا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے. حالانکہ ہر چیز جو ہے ہماری ہو چکی ہے, بس رکاوٹیں بہت ہیں جی. بہت زیادہ پریشان ہوں اس وجہ سے. ٹھیک ہے جی, اب ذرا غور سے سن لیجیے گا عثمان صاحب کے پاس. جی عثمان صاحب. آپ کا ریفرنس نمبر ہے 68. ساری بات کو دھیان سے سنیے گا. آپ نے صدقہ کرنا ہے. یہ 3-4 چیزیں کیڑوں کو ڈالنا ہے. اس میں چاولوں کا ٹوٹا ہے, دالیں ہیں, اس میں کالے تیل لے لیں آپ. یہ کسی ایک لفافے میں ڈال کے مکس کر لیں, اور بائیں ہاتھ کے ساتھ آپ نے لفافے کے اندر سے وہ مٹھی نکالنی ہے اور کیڑوں کو ڈالنی ہے روزانہ. یہ 13 دن کا عمل ہے. 13 دن ایسے کیڑوں کو ڈال کے یہ صدقہ کر کے پھر رابطہ کریں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے جی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر روبینہ ہے جی کینیڈا سے ہی. آج کینیڈا سے کافی کالیں آ رہی ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے. جی مجھے اپنے بھتیجے کے بارے میں معلوم کرنا ہے. اس کا نام ہے محمد اویس خان. یہ ان کا روزگار کا مسئلہ ہے کہ کچھ مستقل مزاجی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ ایسی رکاوٹ آتی ہے کہ وہ ان کا کوئی روزگار نہیں لگ پا رہا ہے. مطلب 27 سال عمر ہے ماشاء اللہ. تو کوئی کام نہیں کر رہے آج کل؟ نہیں, بس وہ کچھ ہو ہی نہیں پاتا ہے. ایسا کبھی ڈپریشن ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ کب سے آئے ہوئے ہیں کینیڈا؟ یہ جی کینیڈا کب سے آئے ہوئے ہیں؟ نہیں وہ پاکستان میں ہوتے ہیں. اچھا پاکستان میں ہوتے ہیں. جی اچھا اچھا ٹھیک ہے جی, سنیے. جی عثمان صاحب. آپ کا ریفرنس نمبر ہے جی 69. ان کے لیے کوئی بھی پڑھ لے, چاہے کینیڈا میں پڑھ لیں تو چاہے کوئی پاکستان میں پڑھ لے, صرف پڑھائی ہے, پانی پہ دم نہیں کرنا. سورہ یاسین پڑھنی ہے 2 مرتبہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے. ان کے لیے کریں. 21 دن کا عمل ہے. 21 دن بعد بتائیے گا. اچھا ریفرنس نمبر بتائیں گے دوبارہ؟ 69. اچھا جی ٹھیک ہے 69. جی 69. جی اگلے کالر. ہلو ہلو
फारूक साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का एहसान है जी, आप सुनाइए। हेलो मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ काफी अर्से से। जी फारूक साहब, अपने टीवी की आवाज़ आप बंद कर दें। अच्छा, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी एक बेटी है बड़ी वाली, उसकी जहनी प्रॉब्लम चल रही है। वो उसने मास्टर्स किया हुआ यहाँ पे, लेकिन फिर जॉब करते करते उसकी तबीयत खराब हो गई। एक तो उसकी तबीयत खराब रहती है, दूसरे ये। तो आपने क्या फरमाया कि वो जहनी तौर पे उनके ऊपर असर हुआ है कुछ? जी हाँ, साइकोफीनिया है वो, उसको उसके आवाजें आती हैं कानों में। अच्छा ठीक है, और जी कोई बात इसके अलावा? हाँ, और उसकी शादी नहीं हो रही है, ये जरा बताइए कि क्या पहले तो जी इलाज करवाएं, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया का वो तो करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। हाँ, तो वो पहले ठीक हो जाए तो फिर शादी, वरना तो बड़ा मसला हो जाएगा। बहरहाल उस्मान साहब से पूछते हैं कि जी उनकी क्या तजवीज़ है। जी फरमाइए। रेफरेंस नंबर है जी इनका 70। सूरह यासीन एक मरतबा पढ़ के पानी में दम करके बच्ची को पिलाएं। 7 दिन का अमल है, 7 दिन बाद राब्ता करें। अच्छा, थैंक यू। ठीक है, उनकी शादी का भी मसला था ना? जी जी, दोनों के लिए बताया उन्होंने। थैंक यू। जी कौन है? आरिफ बोल रहा हूँ सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। सर मैं न्यूयॉर्क हूँ, अभी तकरीबन 1 माह हुआ है मुझे यहाँ पे। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सेट हो जाऊंगा, और मेरी मिसेज का स्टडी लगा हुआ है 5 साल का, वो अभी पाकिस्तान में ही है। बच्चों का अप्लाई किया हुआ है। पहले कहाँ थे आप? पहले मैं पाकिस्तान में था, लाहौर में सर। अच्छा, पाकिस्तान से आए हुए 1 महीना हो गया? 1 माह हुआ है, मेरे पास 5 साल का वीजा है। तो मैं ये पूछना चाहूँ कि मैं सेट हो जाऊंगा, और मेरी मिसेज का लगा हुआ है, वो पाकिस्तान में उसके अभी 5 साल, बच्चों का भी अप्लाई किया है जी। तो मैं ये सर बस। ठीक है जी। जी उस्मान साहब, आपका रेफरेंस नंबर है जी 71। आपके आने वाले हालात जो इशारा मिल रहा है थोड़ा बहुत, मुझे कि अच्छा है, हिम्मत नहीं हारनी, मुश्किलात जिंदगी में आती रहती हैं, बड़े हौसले के साथ चलना है, अल्लाह की तरफ ध्यान करके, अपने सारे कामों की नियत करके, चाहे यहाँ अमेरिका के हो तो चाहे पाकिस्तान के हो। सूरह यासीन पढ़नी है आपने एक मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पानी भी उसका पीना है, और अपने सारे कामों के लिए दुआ भी मांगनी है। किसी एक काम को फोकस ना कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपके बहुत सारे काम इससे होंगे। 21 दिन का अमल है, 21 दिन करके राब्ता कीजिएगा। 1 दिन से यासीन पढ़नी है सर? कितने दिन पढ़नी जी इन्होंने? 21 दिन पढ़नी है, रोजाना 1 मरतबा। अच्छा ठीक है जी। ठीक है सर, तो उसके बाद सर मैं राब्ता करूँ आपसे? जी, आपने नंबर लिख लिया होगा, और आपको इनका वो, तो इनसे कॉल कीजिएगा ज़रूर। आपको उनका वेबसाइट भी बताया। अमजद साहब हैं जी हमारे अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, आज के शो की आखिरी कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं वर्जीनिया से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मेरा बेटा है, वो तकरीबन 19 महीने का हो गया, और जब से वो 2.5-3 महीने का, तो उस वक्त से उसको झटके मिर्गी के दौरे आते थे। तो यहाँ पे हम काफी उसका इलाज कराए हैं, वो पहले से बेहतर है, पर उसका प्रोसेस बहुत स्लो जा रहा है। तो तकरीबन 1.5 साल से उसका इलाज करा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आप फिक्र नहीं कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सेहत अता फरमाएंगे। मिर्गी के लिए बहुत मौसर इलाज आपको, और मुजरब इलाज उस्मान साहब आपको बताएंगे। जी उस्मान साहब, आपका रेफरेंस नंबर है जी 72। एक छुरी ले ले नई, उसके ऊपर आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है 21 मरतबा पढ़ के दम करें, और उसको बच्चे के पास रखें 7 दिन। 7 दिन के बाद मुझे कॉल करें। दोबारा बता देंगे? जी उस्मान साहब दोबारा बता देंगे जरा। एक नई छुरी ले लें बाजार से, उसके ऊपर आयतल कुर्सी पढ़े, 21 मरतबा पढ़ के दम करें, और उस छुरी को बच्चे के पास रखें। 7 दिन के बाद मुझे कॉल करें। ठीक है। क्या जी कॉल की है टाइम? और अब्दुल रहमान साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जजुआ। अब्दुल रहमान जजुआ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फरमाइए। तो मेरा बेटा है जी, उसकी ग्रीन कार्ड होल्ड लगा हुआ है, तो वैसे सारा अप्रूव होया हुआ है, उसने जज ने भी किया हुआ है, सब कुछ है हुआ है, तो इंतजार कर रहे हैं काफी, तो इसलिए आ जाएगा इंशाल्लाह। ये तो आजकल बड़ा आम है कि काफ़ी देर से आता है, अगर अप्रूव हुआ है तो। लेकिन है कि हम पूछते हैं कि उस्मान साहब से कि इसको एक्सपेडाइट करने के लिए, या ताकि जल्दी हो जाए, आप क्या पढ़ें? जी उस्मान साहब, आपका रेफरेंस नंबर है जी 73। आयत करीमा पढ़नी है 313 मरतबा। इस काम में जितनी रुकावटें हैं उनको दूर करने की नीयत से। 7 दिन का अमल है। 13 दफा
313 मरतबा 313 रुकावटें दूर करने की नीयत से पढ़ना है। 7 दिन का अमल है, 7 दिन के बाद कॉल करें। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ठीक है जी, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए और आपकी मुश्किलें आसान करे। नाजरीन, प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है उससे पहले एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि जहाँ आप अपने बारे में इतने परेशान हैं, इतने फ़िक्रमंद हैं, अपनी ज़ात के बारे में, अपने ख़ानदान के बारे में, तो कोशिश कीजिए कि उम्मत के बारे में भी हमें फ़िक्र पैदा हो और हमारा एहसास जो है, जिस तरह हम अपने नुकसानात या अपने फ़वाइद के बारे में जिस तरह महसूस करते हैं, हम उम्मत के बारे में भी हमारे वही एहसासात हो जाएं। उम्मत के दर्द में हमारा दर्द हो और उम्र की इज़्ज़त अफसाई में हम भी खुशी महसूस करें। ये सिर्फ बातें करने की नहीं है, इसके लिए हमें अमल भी करना पड़ेगा। हमने एक कौम की तरह, एक अच्छी कौम की तरह दुनिया के सामने उभर के सामने आना है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। प्रोग्राम के दौरान अगर बंदा महमूद अहमद आवान और सुमानुल्लाह खान साहब से अगर अल्लाह और अल्लाह के बंदों के हुजूर कोई गलती होगी तो हम दोनों उसके लिए अल्लाह और अल्लाह के बंदों से माफ़ी के तलबकार हैं। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस उम्मीद के साथ कि आपकी पजीराई और आपकी दुआएं हमारे साथ रहेंगी, महमूद अहमद आवान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले इतवार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।